أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العصيب الذي في يدي ما أعطيتك ولن تعد أمر الله منك، أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلی لا الاقیکم بعد عامی هذا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین مکرم اور عزیز ساتھیو، آج 22 جمادی الثانی 22 جمادی الاخری سن 1445 ہجری بمطابق 5 جنوری 2024 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی مجلس ہے
آج کا دن افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، قاتل المشرکین والمرتدین، امیر المؤمنین سیدنا ابی قحافہ ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ الصدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ ہمارا مزاج اہل سنت والجماعت والا ہے، ہم نہ برسیوں کے قائل ہیں نہ سالگرہ کے قائل ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کا ہر وقت تذکرہ اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا سلسلہ ذرا منفرد ہے، اس لیے آج کی مجلس میں ہمارا جو سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات چل رہے ہیں اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ لیکن صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کا حضور کی سیرت کے ہر پہلو میں، ہر موضوع میں، ہر موڑ پر حصہ ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو میں بھی ضمناً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بڑے احسن انداز میں ہوگا، اور ہمارا جو سلسلہ ہے وہ بھی نہیں رکے گا۔ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 9 سال کے احوال اللہ کی توفیق سے پیش کر چکے ہیں، یعنی ہجرت کے 9ویں سال کے حالات پیش کر چکے ہیں، اور 10ویں سال کے حالات چل رہے ہیں۔ ہجرت کے 10ویں سال، مکی زندگی کے 13 سال وہ بھی بیان ہو چکے، کل 23واں سال نبوت کا اور 63واں سال آپ کی حیات مبارکہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ سن 10 ہجری عام الوفود کہلاتا ہے۔ عرب کے مختلف قبائل وفد در وفد حضور کی خدمت میں آتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے، مشرف با اسلام ہوتے رہے، دین کی تعلیمات حاصل کرتے رہے، آقا سے ہدایات لیتے رہے، اور اپنے اپنے علاقے میں جا کر دین سکھاتے رہے۔ چنانچہ ایسے 35 سے زائد وفود کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، جن میں ایک وفد حوازن آیا، ایک بنو ثقیف کا وفد آیا جس کا تذکرہ میں پچھلی مجلس میں کر چکا ہوں، عبد القیس قبیلے کا وفد آیا تھا، ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وفد آیا تھا، قبیلہ کندہ کا وفد آیا تھا، اشعریین کا وفد آیا تھا، بنی الحارث کا وفد آیا تھا، بنی عامر کا وفد آیا تھا، قبیلہ طے کا وفد آیا تھا، قبیلہ بنو تمیم کا وفد آیا تھا۔ آج کی اس مجلس میں 2 مزید وفود کا تذکرہ اور پھر حجۃ الوداع کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ یمن کا ایک علاقہ نجران کہلاتا ہے،
یہ عرب کا خطہ ہے. 1-2 سال قبل یہاں ایک تبلیغی جماعت آئی تھی، یمن کے احباب تھے اور وہ نجران سے تھے. ان سے جب تعارف ہوا وہ مجھے ملنے آئے تو انہوں نے بتایا ہم نجران کے علاقے کے قریب رہتے ہیں. یہ عیسائی لوگ تھے، یہاں عیسائیوں کی زیادہ آبادی تھی، کرسچن تھے، نصارہ تھے. انہیں جب اندازہ ہوا کہ اب اسلام مستحکم ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا اور عرب میں اسلام کی دھاک بیٹھ گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو انہوں نے باہم مشورہ کیا اس سے قبل کہ حضور ہم پر حملہ آور ہوں، صحابہ ہم پر حملہ آور ہوں، ہم خود جائیں، جا کر مذاکرات کریں، ڈائیلاگ کریں، گفتگو کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے لیے امان لے کر آئیں، صلح کر کے آئیں. ایک اعلیٰ سطحی وفد انہوں نے تشکیل دیا. اس میں ان کے مذہبی رہنما بھی تھے، ان کے سیاسی رہنما بھی تھے. چنانچہ 60 افراد پر یہ وفد مشتمل تھا اور اس کا سردار عبد المسیح عاقب تھا. اس کے ساتھ اے ہم یہ وزیر کی طرح تھا اور ان کا پشپ اور اسقف اور بڑا پیر اور بڑا پادری اور بڑا مرشد ابو حارثہ بن علقمہ بھی تھا. عبد المسیح عاقب ان کا سیاسی رہنما اور ابو حارثہ بن علقمہ یہ ان کا مذہبی پیشوا اور مذہبی رہنما تھا. یہ بکر بن وائل قبیلے کا عربی شخص تھا اور عرب عیسائی کم تھے، لیکن یہ عیسائی ہو گیا، شام چلا گیا اور شام کے شاہ اور بادشاہ اس کا احترام کرتے تھے اور اس کو ہدایہ دیتے تھے، اس کو رقبے اور جائیدادیں دی ہوئی تھیں، نذرانے وصول کیا کرتا تھا. یہ 60 آدمی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں پہنچے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا چکے تھے. میری طرف دھیان رہے، آپ نماز عصر ادا کر چکے تھے. یہ مسجد نبوی میں آ گئے اور اللہ کے نبی کے مہمان بن گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں مہمان بنا کر ٹھہرایا. بعض علماء نے لکھا ہے آپ کے پاس کو اتنا بڑا مہمان خانہ مدینہ میں نہیں تھا اس زمانے میں کہ 60 آدمیوں کو اکٹھے ٹھہرایا جا سکے. وقت کی بات ہے. 60 آدمی اکٹھے جس بلڈنگ میں رہ سکیں ایسی بلڈنگ کوئی نہیں تھی مدینہ میں، ابھی وسائل کی کمی تھی. الگ الگ رہنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے. انہیں پتہ تھا ہماری بھیڑیں ہیں، اگر الگ الگ ہو گئیں تو یہ اسلام سے متاثر ہوں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تو پھر میری مسجد میں ہی ٹھہرو. عیسائی مسجد نبوی میں ٹھہرے، یہ حقیقت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مسجد ناپاک نہیں ہوتی. کافر کے جسم پر ظاہری نجاست نہ ہو تو دل کی نجاست ہے. وہ مسجد میں آ گیا تو کوئی مسجد ناپاک نہیں ہوگی. مسجد حرام سے روکا گیا تھا. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ نماز پڑھنے لگے اپنے طریقے کے مطابق، انہوں نے نماز بھی ادا کی.
روایات میں آتا ہے مشرق کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز ادا کی، آپ نے انہیں صحابہ سے روکنے کو منع فرما دیا، انہیں کچھ نہ کہو۔ حضور سے مباحثہ اور مناظرہ شروع کر دیا، کس بات پر؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، نعوذ باللہ خدا ہیں، معبود ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے آج کل کے عیسائی کہتے ہیں۔ یہ تو ان سے 10 نمبر آگے ہیں، ملحد بھی بن گئے ہیں آج کے عیسائی، بے دین بنتے جا رہے ہیں، ان کا کوئی دین دھرم تو تھا۔ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، الہ ہیں، خدا ہیں، اور اگر نہیں ہے تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ اگر اللہ ان کا باپ نہیں، نعوذ باللہ، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ حضور سے سوال کرنے لگے، تھوڑا پیچھے رکھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بات سنو، باپ اور بیٹا مشابہ ہوتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، ہم جنس ہوتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، ان کی شکل بھی ایک ہوتی ہے، ملتی جلتی ہے، جنس بھی ایک ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شکل ہے، ایک جنس ہے، اور اللہ کی تو کوئی جنس نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، تو عیسیٰ بھی اللہ جیسے نہیں، تو وہ بیٹے کیسے ہوئے اللہ کے؟ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہیں، اللہ کو موت کبھی نہیں آنی۔ تم بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کو موت کبھی نہیں آنی، تم بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام یأتی علیہ الفناء، ان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ نہیں فرمایا وہ فوت ہو چکے، اس لیے کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، نہ وہ پھانسی لٹکائے گئے نہ وہ قتل ہوئے۔ ان پہ موت آئے گی، کہنے لگے جی بالکل عیسیٰ علیہ السلام پہ موت تو آئے گی۔ تو پھر فرمایا کیسے خدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام؟ اچھا تو بتاؤ، اللہ تو زمین اور آسمان کو قائم رکھنے والے ہیں، محافظ ہیں، نگران ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ حی اور قیوم ہے۔ قیوم کا معنی قائم رکھنے والا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ عیسیٰ ایسے تھے؟ جواب آیا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اس بات کو مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہے، انہیں حمل ہوا تھا، عیسیٰ ماں کے پیٹ میں رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی کے پیٹ میں رہے اور ان کی ولادت ہوئی۔ اللہ تو کی تو کوئی ماں نہیں ہے، وہ تو کسی شکم میں نہیں رہے، کسی رحم میں نہیں رہے، بلکہ اللہ رحموں میں شکلیں بناتے ہیں۔ عیسیٰ کو بنایا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت سی چیزیں چھپی رہتی تھی، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی، تو وہ خدا کیسے ہوئے؟
اللہ کھانے سے پاک، عیسیٰ کھاتے تھے۔ اللہ پینے سے پاک، عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے۔ اللہ تھکنے سے پاک، عیسیٰ علیہ السلام تھکتے تھے۔ اللہ سونے سے پاک، عیسیٰ علیہ السلام سوتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ پھر وہ خدا کیسے ہیں؟ خدا کے بیٹے کیسے ہیں؟ یہ لاجواب ہو گئے، عیسائی لاجواب ہو گئے۔ ایسے لاجواب ہوئے کہ ان پہ حق واضح ہو گیا، سچ واضح ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ ان کا کوئی شریک ہے، نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، نہ ان کی کوئی بیٹی ہے، نہ ان کی کوئی بیوی ہے۔ اس پہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ تقریباً 80 آیات اتری۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہ ساری آیات اتری، لیکن یہ ہٹ درم پھر بھی نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو اب اللہ کی طرف سے حضور کو حکم ہوا انہیں مباہلے کا چیلنج دے۔ مناظرے میں فیل ہو گئے ہیں، اب مباہلہ کریں ان سے۔ مباہلہ کیا ہے؟ دونوں فریق مل کر الہاء زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، لعنت ہو، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ فرمایا مناظرہ نہیں کرتے تو پھر مباہلہ کریں۔ وہ یہ بھی کہنے لگے کہ عیسیٰ پھر بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ جب لاجواب ہوئے تو اللہ نے مباہلے کے چیلنج سے پہلے انہیں ان کے اس سوال کا جواب دیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام تھے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کر کے فرمایا کن فیکون، بن جاؤ، وہ بن گئے۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، رب کی جانب سے حق واضح ہو چکا، شک نہ کرو۔ اب بھی اگر کوئی شک کرتا ہے اور آپ سے جھگڑتا ہے اور لڑتا ہے اور نہیں مانتا، اب میرے نبی اس کو مباہلے کا چیلنج دے دو۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ نہیں مانتے بات تو آؤ، آ جاؤ، تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی بیویوں کو بلاؤ، میں بھی اپنی بیویوں کو بلاتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے بلا لیا ازواج مطہرات کو، حضرت فاطمہ کو بلا لیا۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر اور عمر کو بھی کہا کہ تم بھی تیار رہو، بچوں کو بلانا پڑے گا، لیکن نوبت نہیں آئی تھی۔ حسن و حسین، حضرت فاطمہ، فرمایا سب کو بلا لو، آؤ عیسائیو آؤ، مل کر دعا کرتے ہیں۔ ثم نبتہل، الہاء زاری کے ساتھ دعا کریں، عاجزی کے ساتھ دعا کریں، انکساری کے ساتھ دعا کریں، اللہ سے رو رو کے دعا کریں اور کہیں یا اللہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر عیسائی جھوٹے، ان پہ اپنی پھٹکار اتار دے، اگر نعوذ باللہ ہم جھوٹے تو ہم پر تیری لعنت ہو۔ آؤ پھر پتہ چل جائے گا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ہر مسئلے میں مباہلہ جائز نہیں ہے، فروعی اختلافات میں مباہلے کی اجازت نہیں ہے۔
قطعی مسائل میں مباہلے کی اجازت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ مباہلے کا نتیجہ امت کے لیے بھی ویسے ظاہر ہو جیسے نبی کے لیے ظاہر ہوا۔ نبی کی اپنی شان ہے، یہ اللہ کے حکم سے تھا مباہلہ، یہ ڈر گئے، یہ بھاگ گئے، انہوں نے کام نہیں کرتے مباہلہ، ہمیں سوچنے کا ٹائم دو۔ اگلے دن آئے، کہنے لگے آقا ہم تو صلح چاہتے، ہم مباہلہ نہیں چاہتے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ مباہلہ میں آتے تو سوہر بن جاتے، بندر بن جاتے، وادی آگ سے بھر جاتی، یہ سارے ہلاک ہو جاتے، نجران کے یہ سارے عیسائی ہلاک ہو جاتے، اتنا عذاب الہی آتا کہ درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے بھی نہ بچ سکتے۔ سمجھدار تھے، اندر سے جانتے تھے کہ حضور سچے نبی ہیں، اس لیے مباہلے مناظرے میں تو قوت ہی نہیں تھی، دلیل ہی نہیں تھی، مباہلے سے بھی بھاگ گئے۔ یہ حق ہوتا ہے، مباہلے سے بھی راہ فرار اختیار کی، ورنہ فرمایا یہ عذاب ان کو گھیر لیتا اور یہ تباہ اور برباد ہو جاتے۔ اب حضور سے صلح کر لی، یا رسول اللہ ہم سے صلح فرما لیجئے، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، معاہدہ کر لیجئے۔ معاہدہ تحریر ہوا، مسلمان ہم پر حملہ نہ کریں، ہماری جان مال کا تحفظ کریں، ہم بدلے میں 2000 جوڑے دیا کریں گے ہر سال، 1000 سفر میں اور 1000 رجب میں۔ معاہدے کی ایک شک یہ تھی، حضور نے فرمایا میرے قاصد اگر تمہارے علاقے میں آئیں گے تو 1 مہینے تک مہمان نوازی کرو گے۔ ایک شک یہ تھی کہ اگر یمن میں کوئی شورش برپا ہوئی، کوئی حملہ ہوا تو تم مقامی لوگ ہو، ہمیں 30 زیریں، 30 گھوڑے اور 30 اونٹ ادھار دو گے، عاریتن دو گے۔ صلح ہو گئی، دستخط ہو گئے، واپس گئے۔ راستے میں تھے ابو حارثہ جو ان کا مذہبی پیشوا تھا، بڑا پیر و مرشد اور بڑا علامہ تھا، پشپ اس تھا، اس کی سواری کو ٹھوکر لگی، گرتے گرتے بچا۔ اس کا بھائی علقمہ تھا، اس نے بددعا دی اور اس نے کہا تعیس الابعاد، ابعاد سے مراد حضور کو لیا، دور والا ہلاک ہو جائے، دور والا نعوذ باللہ تباہ ہو جائے۔ ابو حارثہ نے ٹوک دیا، اس نے کہا خبردار یہ بکواس مت کر، حضور کو گالی مت دے، اللہ کی قسم یہ وہی تو ہیں جن کا تذکرہ ہم نے انجیل میں پڑھا ہے، انجیل میں حضور کا تذکرہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، یہ وہی تو ہیں۔ نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کیا کریں، بات یہ ہے کہ اس کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، نذرانے بند ہو جائیں گے، بادشاہ شام کے بادشاہ جاگیریں واپس لے لیں گے، جائیدادیں واپس لے لیں گے، نذرانوں کا مسئلہ۔ آج بھی کچھ لوگ جانتے ہیں حق کس طرف ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ پیٹ کی خاطر، روٹی کی خاطر، روزی کی خاطر حق بات لوگوں کو نہیں بتاتے، چھپاتے ہیں، اندر سے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اسی لالچ نے برباد کیا، اور آج کچھ مسلمانوں کے فرقوں کو یہی لالچ برباد کر رہی ہے، تمہارے سیاستدانوں کو یہی لالچ برباد کر رہی ہے۔ امریکہ کے کہنے پر قرآن کے خلاف قانون، IMF FATF کے کہنے پر شریعت کے خلاف قانون بن رہے ہیں، حیا کے خلاف قانون بن رہے ہیں، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف قانون بن رہے ہیں۔ اور جب توجہ دلائی جاتی کہتے ہیں جی کیا کریں، ملک کی معیشت کا مسئلہ ہے، مجبوریاں ہیں، بھوکے تو نہیں مر سکتے۔
حق جاننے کے باوجود نہیں مانتے. یہ اپنے علاقے میں چلے گئے تو جب ابو حارثہ نے یہ کہا اپنے بھائی علقمہ سے تو وہ واپس نہیں گیا. اس نے وہیں سے اونٹ دوڑایا اور سیدھا مدینے آیا اور حضور کے قدموں پہ آ کے گر گیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور مسلمان ہو گیا. کچھ دن گزرے، حق واضح ہو گیا. تو کچھ دن گزرنے کے بعد عبد المسیح عاقب اور ایہم یہ بھی مدینے آئے اور یہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. ایک اور وفد آیا، یہ آیا یمامہ سے، یہ بھی یمن کا علاقہ ہے. بنی حنیفہ کا وفد تھا جو مسیلمہ کذاب کا قبیلہ ہے. مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا. یہ ایک لشکر لے کر مدینے آیا. بنی نجار کی ایک انصاری خاتون کے گھر میں انہوں نے قیام کیا اور اس کا وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اور یہ مسیلمہ بعض روایات میں آتا ہے کپڑے میں چھپ چھپا کر اپنے آپ کو لپیٹ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا. روایات مختلف ہے، خلاصہ ان روایات کا یہ ہے. اس نے اسلام میں دلچسپی ظاہر کی کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن ساتھ تکبر کا، اکڑ کا مظاہرہ کیا، لالچ کی. حضور سے کہنے لگا مجھے اپنے اس معاملے میں شریک کر لیجئے، مجھے لکھ دیجئے، آپ کے بعد آپ کا خلیفہ میں ہوں گا، جانشین میں ہوں گا. حضور غصے میں آ گئے. میرے آقا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. حضور نے فرمایا لو سألتنی هذا العصیب الذی فی یدی ما اعطیتک، جھوٹے اگر تو مجھ سے اس چھڑی کا سوال کرے گا جو میرے ہاتھ میں ہے تو میں تجھے یہ چھڑی تک بھی نہیں دوں گا، ذرا بھی تجھے نہیں دوں گا. وَلَن تَعْدُ أَمْرُكَ أَمْرُ اللَّهِ مِنْكَ، اللہ کا امر، اللہ کا دین تجھ سے نہیں چلے گا. وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، اگر تو نے اسلام قبول نہیں کیا اللہ تجھے تباہ برباد کرے گا، تیری نسلوں کو بھی برباد کر دے گا. یہ آپ نے پیشین گوئی فرمائی اور ساتھ فرمایا انی لَأَرَى مَا أُرِيتُ انی لَأَرَى الَّذِي مَا رَأَيْتُ مَا أُرِيتُ، مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو مجھے اللہ پہلے خواب میں دکھا چکے. آپ کے ساتھ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. آپ نے فرمایا ھذا ثابت ابن قیس یجیبک ثم انصرف، یہ بخاری کی روایت ہے. یہ ثابت ابن قیس جو انصار کے خطیب ہے یہ تجھے جواب دیں گے. اور آپ چلے گئے. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے خواب میں پہلے دکھا دیا، میں تجھے دیکھ چکا ہوں. حضور نے خواب کیا دیکھا؟ مسند احمد میں ہے، صحیح بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ میرے سامنے زمین کے خزانے جمع کر دیے گئے، میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن آ پڑے. ایک روایت میں ہتھیلی ہے، ایک روایت میں ہاتھ ہے، اور ایک روایت میں ہاتھوں میں 2 کنگن آ گئے، سونے کے کڑے آ گئے میرے دونوں ہاتھوں میں. فَكَرِهْتُهُمَا، مجھے وہ اچھے نہیں لگے. فَنَفَخْتُهُمَا، میں نے انہیں پھونک ماری. فَطَارَا، وہ دونوں اڑ گئے. حضور نے یہ خواب دیکھا. صحابہ نے پوچھا حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر اسود انسی اور مسیلمہ کذاب ہے.
ان دونوں نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کو رب نے سونے کے کنگن کے ساتھ تشبیہ دے کر حضور کو دکھلایا خواب میں، جس طرح سونے میں چمک اور دمک ہوتی ہے ایسے جھوٹ میں بھی چمک اور دمک ہوتی ہے۔ اشارہ کیا جیسے سونا زخرف القول غرورا ہے، ایسے یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں، ان کے اندر بھی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اور میں نے ایک جگہ کہا اس روایت کے مطابق جس روایت میں آتا ہے کہ حضور کے ہاتھوں میں یہ کنگن آ گئے، میں نے عرض کیا کہ گویا کنگن ہاتھوں کو قید کر لیتے ہیں، اشارہ تھا کہ یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں یہ نبی کی شریعت کو قید کرنے والے ہیں، یہ نبی کی شریعت کو بند کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے دین کو قید کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو میرے اکابر مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف میدان میں نکلے کہ جو نبوت کا حضور کے بعد دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ کے دین کو ڈہاتا ہے، گراتا ہے، بند کرتا ہے، قید کرتا ہے۔ نبی کی نبوت کو جو قید کرے امت اسے گوارا نہیں کر سکتی، حضور نے گوارا نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں فکرہتہما، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ان سے مجھے تکلیف ہوئی، گویا نبوت کے دعوے داروں سے حضور کو تکلیف پہنچی، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے پھونک ماری، فنفختہما، میں نے پھونک ماری، فطارا، یہ دونوں اڑ گئے، یعنی یہ فتنہ برقرار نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اور ہو گیا۔ اسود انسی حضور کے وصال سے ایک دن پہلے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور نے صحابہ کو مدینہ میں بیٹھ کر اطلاع دے دی میرا ایک دشمن جھوٹا نبی قتل ہوا۔ یہ بعد میں مارا گیا، 12 ہجری میں مارا گیا۔ اس کو مارنے والے وہ ہیں جن کا آج یوم وفات ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، جامع القرآن، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل، قاتل المشرکین والمرتدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے دور خلافت میں یہ قتل ہوا، اور ابو بکر کی استقامت سے قتل ہوا، جرت سے قتل ہوا۔ روایات میں آتا ہے یہ مسیلمہ دفع ہو گیا، چلا گیا یمامہ میں، اپنے علاقے میں جا کر اس نے کہا کہ زنا حلال ہے، شراب حلال ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے حضور کے وحی کے مقابلے میں مسجع مقفع قلم بنا کر لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی، یہ دیکھو مجھ پر وحی اتر رہی ہے۔ حضور کی بھی تصدیق کرتا تھا اور کہتا تھا وہ بھی نبی ہیں، میں بھی نعوذ باللہ نبی ہوں۔ اس طرح اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، ہزاروں کا لشکر اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضور کے بعد دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، امت کے اجماع سے خلیفہ بنے۔ مہاجرین انصار نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، علی المرتضی شیر خدا نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کھل کے کی، ڈنکے کے چوٹ کی، مسجد نبوی میں کی، اپنی شجاعت اور بہادری کے باوجود کی، اور اس وجہ سے کی حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس کو بیعت کے لائق نہیں سمجھا۔ علی نے ابو بکر کے ہاتھ پہ ڈنکے کی چوٹ بیعت کی، اس لیے کی کہ ابو بکر کو بیعت کے قابل سمجھا، بیعت کی۔ 3 بڑی آزمائشیں آ گئیں حضرت ابو بکر کے لیے۔ میرا آج کا مضمون چھپا ہے روزنامہ اسلام میں،
پڑھ لینا، نقوش اسلام میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ پہلا مرحلہ، پہلی مشکل یہ آئی کہ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، مرتدین سے جہاد کرنا ہے۔ دوسری مشکل یہ آئی کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ابو بکر نے کہا میں منکرین زکوٰۃ سے بھی جہاد کروں گا ایک ہی ٹائم میں۔ تیسرا محاذ منکرین ختم نبوت کے خلاف تھا، فرمایا میں منکرین ختم نبوت سے بھی جہاد کروں گا، مسیلمہ کذاب سے بھی جہاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور خود نکل پڑے، میں خود جہاد پہ جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا امیر المؤمنین مہربانی فرمائیں، منکرین زکوٰۃ کو ابھی چھوڑ دیں، بعد میں دیکھی جائے گی، مجھے خطرہ ہے، سب لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، مدینہ خالی ہو گیا ہے، مجھے خطرہ ہے امہات المؤمنین کو لوگ اچک نہ لیں، مشرکین اور کفار مدینے پہ حملہ نہ کر دے۔ تو ابو بکر کی جرت، استقامت کو سلام، ابو بکر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر سے ناراض ہوئے۔ عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں بڑے جبار اور بہادر بنتے تھے، اسلام میں کیوں ذلت دکھاتے ہو؟ واللہ لو منعونی عقالا، رب کعبہ کی قسم، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر نبی کے زمانے میں یہ اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، اور آج اونٹ دیں گے رسی نہیں دیں گے، ابو بکر ان سے بھی جہاد کرے گا۔ اور مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی لشکر بھیج دیا، خود جا رہے تھے جہاد میں، حضرت علی اتار کے لے آئے۔ امیر المومنین آپ شہید ہو گئے تو امت کا کیا بنے گا؟ آپ یہیں بیٹھ کے کمان کریں، مدینہ میں بیٹھ کے کمان کریں۔ ابو بکر مدینہ میں بیٹھے، کمان کی، اور لشکر صحابہ یمامہ گیا، بڑے بڑے اولو العزم صحابہ تھے، حفاظ صحابہ، قراء صحابہ، علماء صحابہ، بہت بڑا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کا، ہزاروں کا لشکر۔ صحابہ نے ان سے جا کے جنگ کی، بڑا خون ریز مارکا ہوا، 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، 500 یا 700 قراء صحابہ شہید ہوئے، حفاظ صحابہ شہید ہوئے، اولو العزم صحابہ شہید ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے بہترین طبقے کو ختم نبوت کے نام پر پیش کر دیا، قربان کر دیا کہ اگر ختم نبوت محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے، اگر ختم نبوت محفوظ نہیں تو پھر دین محفوظ نہیں۔ حضرت وحشی بن حرب، جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اب مسلمان ہوا ہوں، کفر کا سپوت گراؤں گا۔ انہوں نے حملہ کیا، مسیلمہ کذاب پر قتل ہوا۔ اور حضور کے وہ صحابی ثابت بن قیس خطیب الانصار، جن کے بارے میں حضور نے مسیلمہ سے کہا تھا کہ ثابت بن قیس جواب دے گا، تو ثابت بن قیس شہید ہوئے اس جنگ میں۔ اور ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو، دلچسپ بات بتاؤں، ہمارے ہاں کوئی دوڑے مرثیہ نہیں ہوتے، ہمارے ہاں تو قرآن حدیث کی، دین کی بات ہوتی ہے، باحوالہ بات ہوتی ہے، مستند بات ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے امت میں واحد فرد ہیں ثابت بن قیس، واحد، جنہوں نے بعد از شہادت وصیت کی، ان کی وصیت پوری ہوئی، ان کی وصیت پر، ان کی شہادت کے بعد ان کی وصیت آئی اور وصیت پوری کی گئی ختم نبوت کی برکت سے۔ یہ کرامت تھی ان کی۔ وہ جب شہید ہو گئے تو لشکر میں موجود ان کے ایک ساتھی کو وہ خواب میں ملے اور کہا خالد ابن ولید سے جا کر یہ کہہ دو
کہ میرے جسم پہ جو اسلحہ تھا، جو زرہ تھی، جو ہتھیار تھے، وہ فلاں شخص نے چرائے ہیں، اور فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر، فلاں جگہ کے نیچے وہ ہتھیار چھپے ہوئے ہیں، وہ اتار لیے جائیں، اٹھا لیے جائیں۔ اور دوسرا، جب مدینے جانا تو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں نے فلاں کا اتنا قرض ادا کرنا ہے، وہ میری طرف سے قرض ادا کریں۔ یہ خواب میں فرمایا۔ خواب میں شرعاً وصیت معتبر نہیں ہوتی، زندگی کی وصیت معتبر ہوتی ہے، لیکن صحابہ نے، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی وصیت کو قبول بھی کیا، عمل بھی کیا۔ خالد ابن ولید شراح حدیث نے لکھا ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے خواب میں بتائی ہوئی اس جگہ پر، تو واقعتاً ان کا اسلحہ، ان کی زرہ، ان کے ہتھیار وہاں موجود تھے، برآمد کیے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب پیغام پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی وصیت پہ عمل کیا اور ان کا قرض ادا کروایا۔ تو یہ بنی حنیفہ کا وفد حضور کے پاس آیا تھا، واپس گیا، یہ مرتد تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں حضور کو خط لکھا۔ دو آدمی یہ خط لے کے آئے اور اس خط میں لکھا، اس بدبخت نے خط میں لکھا، انی قد اشرکت فی الامر معک ان لنا نصف الامر ولیس قریش قوم یعدلون۔ میں تمہارے ساتھ اس معاملے میں شریک ہو کر دیا گیا ہوں، آدھا معاملہ میرا ہے، قریش عدل نہیں کرتے۔ جو خط لائے تھے حضور نے ان سے فرمایا، تم اس پر ایمان رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم مسلمہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اگر یہ بین الاقوامی قانون نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، اس قانون کی وجہ سے تمہیں چھوڑ لاؤں۔ اور پھر حضور نے جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ کذاب سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإن الارض للہ یورثها من عباد من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ او اقتدار کے بھوکے، زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہیں گے اپنے بندوں میں سے عطا کریں گے، تجھے نہیں ملے گی۔ اچھا انجام نیک لوگوں کا ہے، جھوٹوں کا، کذابوں کا، مرتدوں کا نہیں ہے۔ آپ نے یہ خط دے کر واپس کر دیا۔ اس کا قصہ تمام ہوا سن 10 ہجری میں۔ میرے آقا دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا اور آخری حج فرمایا ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے حضور نے متعدد حج فرمائے، تعداد سے ہی معلوم نہیں، بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ ہر سال حج فرمایا، بعض نے فرمایا 2 حج فرمائے، لیکن ہجرت کے بعد آپ نے صرف ایک ہی حج کیا۔ یہی پہلا حج ہے، یہی آخری حج۔ مکہ 8 ہجری میں فتح ہو گیا تھا، لیکن آپ نے حج نہیں کیا، اس لیے کہ جاہلیت کی رسمیں باقی تھی، آپ چاہتے تھے مٹ جائیں یہ رسمیں، فرض بھی نہیں ہوا تھا 8 ہجری میں۔ 9 ہجری میں میں پچھلے جمعے بتا چکا ہوں، حضرت ابی بکر کو امیر الحاج بنا کے بھیجا، حج فرض ہو چکا تھا، لیکن ابھی جاہلیت کی رسمیں باقی تھی۔ میرے آقا نے ان رسموں کے خاتمے کا اعلان کروایا حضرت علی سے، پچھلے جمعے بتا چکا ہوں، اللہ یطوفن بالبیت عریان ولا مشرک، آج کے بعد بیت اللہ کا کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا۔ اب وقت آیا ہے کہ اسلام کا صحیح حج کا طریقہ لوگوں کو بتایا جائے، حج کو رسموں سے پاک کیا جائے۔ شیر آباد والو، رسمیں دین نہیں ہوا کرتی، دین نبی نے دین اور رسموں کو الگ الگ کیا ہے۔ تم اپنے بنائے ہوئے رواج کو دین میں گھسیڑتے ہو، اسے وہ دین تھوڑی بن جائے گا۔
دین تو اللہ نے دیا، نبی نے لیا، صحابہ کو عطا کیا، صحابہ نے امت کو دیا۔ اپنے بنانے سے دین نہیں بن جایا کرتا۔ کسی برادری کا رواج دین نہیں ہوتا، کسی علاقے کا رواج دین نہیں ہوتا، کسی علاقے کی ثقافت دین نہیں ہوتی، چند لوگوں کے بنانے سے دین نہیں بنتا۔ نبی بھی دین نہیں بناتا، نبی دین بتاتا ہے، دین بنانے والا اللہ ہے۔ یاد رکھو، حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہی سے فرماتے ہیں، جو کچھ دیا وہی سے دیا۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، حضور کی زبان پہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو دین بنانے کی اجازت نہیں۔ قسم اٹھا لی، حضور نے قسم پہ نہیں جمنے دی، اللہ نے قسم پہ نہیں جمنے دیا۔ حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم اٹھا لی، فرمایا نہیں میرے نبی توڑو اس قسم کو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ میرے نبی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو؟ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ قسم توڑو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، میں نے قسم کا کفارہ سکھا دیا ہے، کفارہ ادا کرو اور قسم، حلال کام کو حرام کرنے کی، جائز کام کو ناجائز کرنے کی قسم توڑ دو۔ توڑوائی اللہ نے قسم۔ مختار کل کون ہے؟ سارے بولو۔ دین دینے والا کون ہے؟ سارے بولو۔ رسمیں دین نہیں ہوتی، رواج دین نہیں ہوتے۔ آج ہمارے معاشرے میں رسموں کو دین بنا دیا گیا، رواجوں کو دین بنا دیا گیا۔ یہ دین نہیں۔ کس کس رسم کا نام؟ فوتگی پہ رسمیں ہیں، شادیوں پہ رسمیں ہیں، میتوں پہ رسمیں ہیں، کچھ رسمیں ہیں، کچھ بدعتیں ہیں۔ ثواب سمجھ کے کرو، جو کام دین میں نہ ہو اس کو دین سمجھ کے کرو تو وہ بدعت ہے، ثواب سمجھ کے نہ کرو تو رسم ہے۔ حضور حج کو رسموں سے پاک کرنا چاہتے تھے، اب حج کی رسمیں ختم ہو گئی، آپ نے حج کا فیصلہ فرمایا۔ 10 ذی الحج 10 ہجری 25 ذو القعدہ ہفتے کا دن میرے نبی مدینہ منورہ سے حج کے لیے نکلے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 90,000 صحابہ کا مجمع ہے، ایک روایت کے مطابق شروع میں 1,14,000 کا مجمع ہے۔ 25 ذو القعدہ عصر اور ظہر کے درمیان میرے نبی نکلے بڑے لشکر کے ساتھ، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، 9 کی 9 بیویاں ساتھ ہیں، کل 11 نکاح تھے، ایک وقت میں 9 بیویاں ساتھ رہیں، ہر بیوی کو ساتھ لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی ساتھ ہیں۔ یہ لشکر روانہ ہوا ہے، مدینہ سے نکلا ہے، ذوالحلیفہ پہ پہنچے۔ ذوالحلیفہ وہی جگہ ہے جہاں مدینے سے آتے ہوئے احرام باندھ کر مکے آتے ہو، جس کو مسجد علی کہتے ہیں، بیر علی بھی کہتے ہیں۔ میرے آقا نے عصر کی نماز 2 رکعت ادا فرمائی، سفر کی نماز شروع ہو گئی۔ رات کو یہیں قیام فرمایا، مغرب یہیں، عشاء یہیں، رات کو یہیں فرمایا۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، جبریل نے کہا ہے صلی فی ھذا الوادی المبارک، یہ مبارک وادی ہے، اس میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ حضور نے 2 رکعت نماز نفل یہاں ادا فرمائے، فجر کی نماز یہاں ادا کی۔ پھر میرے آقا نے غسل فرمایا۔ حج اور عمرے پہ جاؤ تو پہلے جب حضور گھر سے چلے تھے حجامت کرا کے چلے تھے، بال کٹوا کے چلے تھے، ناخن کاٹ کے چلے تھے۔ اب جب آپ ابھی احرام نہیں شروع کیا، احرام سے پہلے حضور نے پھر غسل فرمایا۔ امی عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی، احرام شروع ہونے کے بعد خوشبو لگانا ناجائز، پہلے خوشبو لگانا سنت۔ عبدالوحید سن لو، تم جا رہے ہو عمرے پر، پہلے خوشبو لگانا سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے بالوں میں خوشبو لگائی، کنگھا کیا،
اور مانگ سے میں خوشبو لگائی. خوشبو کی سفیدی روایات میں آتا چمک رہی تھی، دمک رہی تھی. میرے آقا نے احرام کی 2 چادریں پہنی اور تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے. حضور کا یہ حج یا حج تمتع تھا یا حج قران تھا، یعنی یہ آپ کا جو احرام تھا عمرے اور حج دونوں کے لیے تھا. آپ اگر تمتع کر رہے تھے تو سائق الہدی تھے، اور متمتع سائق الہدی ہو، قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہا ہو، تو جب تک قربانی ذبح نہیں ہوگی عمرہ کرنے کے باوجود وہ احرام نہیں کھول سکتا. اس لیے صحابہ میں 2 رائے ہو گئی کہ آپ کا حج کون سا تھا، لیکن راجح بات یہ ہے کہ حضور کا حج حج قران تھا. سب سے افضل حج اور مشقت والا حج حج قران ہوتا ہے. اللہ تمہیں حج بھی کرائے اور قران بھی کروائے. پاکستان والے اکثر حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع میں پہلے عمرے کا احرام ہوتا ہے، وہاں جا کر احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، حج کے دنوں میں پھر حج کا احرام باندھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اکثر پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں. سب سے افضل حج قران ہے، پھر حج تمتع ہے، پھر حج افراد ہے. حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کی نیت سے آپ نے احرام پہنا اور اسی احرام سے صرف جا کر حج کیا، بس عمرہ نہیں کیا. اس عاجز کو اللہ نے توفیق دی. حج تمتع تو بہت سے کیے، حج افراد بھی کیا، حج قران بھی 2 دفعہ کیا اللہ کے فضل سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران فرمایا، اس لیے وہ سب سے افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے، اونٹنی کو اٹھایا، قصوہ اونٹنی تھی آپ کی، اور جب اونٹنی پہ سوار ہوئے تو یہی تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک. میرے ساتھ مل کے اس نیت سے پڑھ لو کہ حج آ رہا ہے، اللہ ہمارے تلبیہ کو قبول کر کے حج پہ لے جائے. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ غریبوں کو بغیر پیسے والوں کو پہنچا دیتا ہے. سرمایہ دار کھربوں پتی نہیں کر سکتے، ایسے فوت ہو جاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ توحید کا ترانہ ہے. مشرکین نے شرک شروع کر دیا تھا. حج کا ہر رکن، حج کا ہر عمل، ہر منسک توحید کی گواہی دیتا ہے. بیت اللہ توحید کا گھر ہے، طواف توحید بتاتا ہے، سعی توحید بتاتی ہے، تلبیہ توحید بتاتا ہے. مینا، عرفات، مزدلفہ کے احکام، مینا کی قربانیاں توحید کا درس دیتی ہیں. حج تو تفرید کا نام ہے، توحید کا نام ہے، اللہ سے تعلق کا نام ہے، اللہ سے یاری کا نام ہے، اللہ کے عشق کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے، اللہ پہ فدا ہونے کا نام ہے، اللہ پہ تن من دھن قربان کرنے کا نام ہے، اپنی انا ذبح کرنے کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، اور اپنے میں کو ختم کر کے مساوات کا نام ہے. ایک ہی لباس، ایک ہی ترانہ اور ایک ہی سب کی شکل و صورت، سب احرام میں ہے. سب زرق برق لباس اتر گئے، چپل پاؤں میں ہے، سر سے ننگے ہے. زبان اور ترانہ بھی ایک ہے. کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. مولا پروردگار میں حاضر ہوں تیرے دربار میں آ رہا ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں. حج تیرے. آج لوگوں نے زیارت میں حج شروع کر دیا. ایک ذکری فرقہ ہے پاکستان میں بدبختوں کا، کفار کا، وہ زیارت میں، تربت میں، زیارت نہیں تربت میں حج کرتے ہیں. ایک اور کوئی گوہر شاہی فرقہ آ گیا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے.
وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے چاند میں نعوذ باللہ میری شکل نظر آتی ہے۔ یہ دوسرا مسیلمہ کذاب ہے، نبوت کا دعوے دار ہے۔ بچو ایمان کے ان ڈاکوؤں سے، آپ کے ملک کا قانون نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ مسجد کے مولوی کے لیے ہے، خطیب کے لیے ہے، اور وہ بھی حق والا، سنی، قرآن بیان کرنے والوں کے لیے، بس ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جو مرضی آئے بکواس کرتے رہے۔ آج کل پھر وہ متحرک ہیں، قادیانی متحرک ہیں، ذکری متحرک ہیں، فکری پتہ نہیں کیا کیا علائیں بلائیں پیدا ہو گئی۔ لوگوں ایمان بچاؤ، ایمان۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ توحید ہی توحید ہے، حمد تیری، نعمت تیری، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ میرے آقا تقریباً 8 دن بعد 4 ذی الحج بروز اتوار مکہ میں داخل ہوئے۔ صحیح مکہ میں تشریف لائے، رستے میں یہی تلبیہ پڑھتے آئے، حالت احرام میں آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر بیت اللہ کا طواف فرمایا، صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ جب طواف فرما رہے تھے حضور نے اونٹ پہ طواف فرمایا، کیوں؟ تاکہ صحابہ آپ کو طواف کرتا دیکھ لیں۔ میرے اور آپ کے لیے بغیر عذر کے سواری پہ طواف کرنا جائز نہیں ہے، ہاں کوئی معذور ہے تو الگ بات ہے۔ حضور نے دکھانا تھا طواف یوں ہوتا ہے، فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے احکام لے لو، مجھ سے حج کے احکام لے لو، لعلی لا الاقیکم بعد عامی ھذا، مجھے یہ لگ رہا ہے آج اس سال کے بعد تمہاری میری کبھی شاید ملاقات دنیا میں نہ ہو سکے۔ اشارہ تھا میں جا رہا ہوں، اب میری رخصتی قریب آ گئی، روانگی قریب آ گئی، لوگوں مجھ سے سیکھ لو۔ میرے آقا نے طواف فرمایا، میرے آقا نے صفا مروہ کی سعی فرمائی، 7 چکر لگائے۔ صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ تم سر مڈا دو، تم اس کو عمرہ بنا لو۔ جاہلیت کے زمانے کی رسم ایک یہ بھی تھی کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے عمرہ بعد میں کریں گے، اب تو صرف حج کرنے آئے، عمرہ بعد میں کریں گے۔ وہ کہتے جب اذا ادبرس، کیسے ہے جی، سفر، جب سفر گزر جائے گا، سفر چلا جائے گا، اونٹ کے زخم خشک ہو جائیں گے، پھر عمرہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا میاں تم عمرہ کر لو تاکہ اس رسم کی تردید ہو جائے، اس کو عمرہ بنا لو، حلال ہو جاؤ، سر مڈوا لو، حج کی پابندیاں توڑ دو، ختم۔ صحابہ کہتے ہمیں یہ گران تھی، ناگواری ہوئی، حضور خود بھی حلال نہیں ہو رہے، اور پرانا رواج بھی یہی ہے، ان دنوں عمرہ نہیں ہوتا۔ تو حضور نے جب صحابہ کی چہرے دیکھے، ناگواری دیکھی، تو میرے آقا نے فرمایا بات یہ ہے اگر اس معاملے کا مجھے پہلے ادراک ہو جاتا تو میں بھی قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، میں بھی حلال ہو جاتا۔ لو استقبل امری مستدبرت، اگر یہ معاملہ پہلے سے میرے ذہن میں ہوتا، چونکہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں قربانی کا جانور ساتھ لایا ہوں، اور جب تک یہ ذبح نہیں ہوگا میں حلال نہیں ہو سکتا، تم حلال ہو جاؤ۔ صحابہ ہو گئے حلال حضور کے حکم کی تعمیل میں، اور یہ رخصت مل گئی کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہو۔ کہو سبحان اللہ۔ 2 مزے کرو، ایک ٹکٹ میں 2 مزے، حج بھی کرو عمرہ بھی کرو، جائز ہے، پہلے نہیں جائز تھا، لوگ نہیں کرتے تھے۔
میرے آقا 8 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد مینا تشریف لے گئے، نماز ظہر مینا ادا فرمائی، مغرب مینا ادا فرمائی، عشاء مینا ادا فرمائی، 9 ذی الحج فجر کی نماز مینا میں ادا فرمائی۔ پھر میرے آقا عرفات تشریف لائے، عرفات تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف بھی فرمایا، ظہر اور عصر بھی کٹھے پڑھی، خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اب وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہ آئندہ اگلا تو نہیں کہتا، اگلا جمعہ آپ کا سالانہ اجتماع ہے جامعہ کا، 12 جنوری بروز جمعۃ المبارک صبح یہاں پڑھنے والے بچوں بچیوں کے سرپرستوں کا اجتماع ہے، 8:30 9 بجے۔ 11 بجے ہمارا جلسہ شروع ہوگا، پہلی نشست تو مسجد میں ہوگی جیسے پچھلے سال ہوئی تھی، اور بڑا بیان ہوگا، بڑے مہمانوں کا، بڑے عالم کا بیان ہوگا۔ جمعے سے قبل ہمارے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کبیر والا کے نائب صدر ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ اور جمعہ پڑھائیں گے ہمارے خواجہ خواجگان سراج السالکین حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند اور جانشین حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ والوں کے پیچھے جمعہ پڑھنا، بزرگوں کے پیچھے جمعہ پڑھنا، اور جمعے کے بعد پھر جامعہ کے پنڈال میں دعا کرو اللہ موسم بھی کھول دے، آمین کہو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پچھلے سال بھی ایسے ہی موسم تھا، اللہ نے جمعے کے بعد موسم کھول دیا تھا، انشاءاللہ اس سال بھی کھل جائے گا اللہ کے فضل سے۔ پنڈال میں پچھلے سال تو پنڈال بھی چھوٹا پڑ گیا، اس میں ختم قرآن ہوگا، ختم صحیح بخاری ہوگا، درس حدیث ہوگا۔ ہمارے اور بڑے بڑے اکابر حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب بڑے اللہ والے ہیں، اور درجنوں شیوخ الحدیث ہوں گے، دستار بندی ہوگی، بیانات ہوں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب کے قریب جلسہ ختم ہوگا۔ تو آپ سب حضرات خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی لائیں، دین کی دعوت کی نیت سے سب کو لائیں، پورا محلہ شریک ہو، کوئی محروم نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھروں کے آگے سمندر بہہ رہا ہو، دریا بہہ رہا ہو اور آپ پیاسے رہ جائیں۔ دور دور سے تو بہت لوگ آتے ہیں، ہزاروں کا مجمع آتا ہے، قریب والوں کے لیے زیادہ رحمت برستی ہے۔ جو رحمت برستی ہے یہاں تو پہلے تو قریب والوں پہ پڑتی ہے نا، تو تمہارا حق ہے بھائی، اس لیے قریب والے بھی آئیں، دور والے بھی آئیں، اور ہفتے کو اپنی خواتین کو بھیجنا۔ اس دفعہ ہم نے خواتین کا اجتماع الگ رکھا ہے، جگہ تنگ پڑ جاتی ہے بنات میں، یہی ہوگا، پردے کا مکمل انتظام ہوگا، دن کو ہوگا، 10-11 بجے خواتین کا اجتماع ہوگا، اس میں بچیوں کی دوپٹہ پوشی ہوگی۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا ادارہ دیا ہے، جو ادارہ بچے تو بچے ہر سال 35 40 50 حافظہ قرآن کی آپ کو دے رہا ہے۔ اس سال آپ کا یہ ادارہ 20 بچیاں عالمہ آپ کو دے رہا ہے۔ آپ کا یہ مرکز 5 مفتی تیار کر کے آپ کو دے رہا ہے، 35 علماء اور عالمات دے رہا ہے، 60 کے قریب حفاظ اور حافظات دے رہا ہے، اور ناظرے والوں کی تعداد تو 150 سے زیادہ ہے، اور 60-65 میٹرک کے ہیں جو یہاں پر 9ویں اور 10ویں کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جی وقاص صاحب؟ 60 سے زائد ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ حضرات ان کی نصرت کریں، تشریف لائیں، اور یہاں جو مہمان آتے ہیں ان کے کھانے پہ 100 کے قریب دیگیں لگتی ہیں۔ شیرآباد والو تم میزبان ہو اور باہر سے آنے والے مہمان ہیں، جیسے اپنے مہمانوں کا خیال کرتے ہو دین کے ان مہمانوں کا بھی خیال کرو۔ ایک دیگ کا اوسط خرچ تقریباً 9000 روپے ہے، تو اس لیے یہ بھی دل میں ابھی بیٹھے بیٹھے مسجد میں نیت کر کے جاؤ، کوئی 5 دیگ، کوئی 10 دیگ، کوئی 1 دیگ، کوئی 2 دیگ، مہمانوں کی خدمت میں حصہ ضرور ملاؤ، تاکہ نیک لوگ، حضور نے فرمایا اکل طعامکم الابرار، تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں،
وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، تمہارے پاس روزے دار افطار کریں۔ آج کل ہمارے الحمدللہ بہت سے طلبہ طالبات استاد استانیاں روزے رکھ رہے ہیں۔ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ کام کرو گے تو اللہ کے فرشتے تم پر رحمت اتاریں گے، رحمت برسے گی۔ ان میں طلبہ کا کھانا بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو مجھے ان نیکی کے کاموں میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها